اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بذریعہ فون حاجی غلام یاسین اتاری المدنی کو مدنی پھول۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ نگران شورا کا بنونی ساؤتھ افریقہ کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس تعمیرات کا مدنی مشورہ۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ سکھر میں سحری اجتماع کا سلسلہ۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ رکن شورا حاجی عفو رضا اتاری کا بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی ساؤتھ افریقہ میں عالم دین سے ملاقات۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی غلام یاسین اتاری المدنی مدظلہ العالی کی سنتوں کی دھوئیں مچانے کے لیے سوڈان سفر پر روانگی سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ فون انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، خوب سنتوں کی دھومیں مچائیے، ماشاءاللہ، مرحبا سب مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، قبول فرمائے، منظور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اور یہ کہ ہمت رکھیے گا، سفر تو آپ کو بتائیے، السفر قطعۃ العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا، نیا ماحول، نیا سارا نظام نیا ہوتا ہے، دوسرے ملک میں آدمی جاتا ہے، پھر یہ کہ آپ کے ہم زبان بھی وہاں کام ہے، سب عربی بولنے والے ہیں، اس طرح وحشت ہو تو صبر کر لیجیے، انشاءاللہ وحشت نہیں ہوگی۔ عرب تو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، مجھے تو سب زبانوں سے عربی زبان زیادہ پسند ہے، اور ہے بھی افضل بھی ہے سب زبانوں سے عربی زبان، جنت میں بھی عربی ہوگی، ہمارے آقا کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم عربی میں ہے، قبر میں عربی میں سوالات ہوں گے، اور جنت میں بھی آقا کے صدقے ضرور حاضری ہو، جنت میں داخلہ ملے گا، وہاں بھی عربی میں بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہاں بھی اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو صبر و ہمت سے کام لیجیے گا، اپنے شیخ عثمان اور دیگر مبلغین اور وہاں کے مشائخ وغیرہ کو میرا سلام عرض کیجیے گا، میرے لائق کو خدمت اور حکمت عملی سے کام لیجیے گا، اور کلم الناس علی قدر عقولہم کو پیش نظر رکھیے گا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، علماء کا احترام، مشائخ کا احترام بجا لائیے، بلکہ تمام عربوں سے خصوصیت کے ساتھ سلوک اچھا ہو۔ اہل عرب جو ہے یہ میرے آقا عربی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم قوم ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے بہت محترم۔ بعض نادان لوگ عربوں کو بہت برا بھلا بولتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عرب بہت اچھی قوم ہے، اب اس میں گناہ تو فی زمانہ اس قوم میں نہیں ہوتے، لیکن ہم آقا کی عربی قوم کو کیوں برا بولے؟ ہاں ابو جہل عربی تھا، ابو لہب عربی تھا، وہ برے ہیں،
जो मतलब है कि कुफ्फार हैं, मुनाफिकीन थे, तो वो सब बुरे, लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ लोग जो है ना अरबों को बुरा भूलते, ये बहुत बड़ी गलती पर, खता पर, एक उंगली उठाते 3 उंगली अपनी तरफ आती हैं, इसको भूल जाते। अल्लाह हमको अरबों का एहतराम करने की तौफीक दे, और अरब दुनिया में अल्लाह करे दावत इस्लामी की धूम बच जाए, मदनी काम हो, मदनी काफिलों की रेल पेल हो जाए। आमीन आमीन। अल्लाह आपसे सुन्नत पर की खिदमत ले ले, अरबों में अल्लाह करे कि कोई मदनी इनकलाब आ जाए और बस वो गुनाहों का खात्मा हो जाए, नेकियों का दौर दौरा हो जाए, मस्जिद आबाद हो, गुनाहों के जो अड्डे हो वीरान हो जाए। अल्लाह आपको कामयाबी कामरानी से हमकना फरमाए। अच्छा, सूडान में आपको 30 दिन का सफर है आपका, आप इस वक्त भी अपने असल वतन में तो है नहीं, ये भी आपकी कुर्बानियां हैं कि अपना उम्र कबीला छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सुन्नतों की खिदमत के लिए पड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान मरकजी मजलिस शूरा अबू हामिद हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली इन दिनों मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी अरकीन शूरा और दीगर जिम्मेदार इस्लामियों के हमरा साउथ अफ्रीका में नेकी की दावत को आम करने के लिए सफर पर हैं। इस दौरान निगरान शूरा ने मस्जिद अनवार खालिद शाह बिनूनी साउथ अफ्रीका में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाया। आइए इस हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। सीखने के लिए बयान कर रहा हूं, समझने के लिए बयान कर रहा हूं कि एक ऐसा नौजवान जो कि दावत इस्लामी के माहौल में आया, और दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद उसकी सोच बनी कि मुझे यहाँ के लिए नहीं, मुझे आखिरत के लिए जीना है। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पहचारियार, हुआ था ऐसा जज्बा पहचारियार। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी मरकज फैज़ान मदीना सरदाराबाद फैसलाबाद में मजलिस तामीरात के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों का मशवरा हुआ, जिसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा और निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना अबू रजब हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा अबू अमजद सैयद लुक़मान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली भी इस मदनी मशवरे में शरीक हुए। आइए इस मदनी मशवरे के मनाज़िर मुलाहज़ा करते हैं। दावत इस्लामी के कमोबेश 81 शोबाजात में एक नया शोबा मजलिस तामीरात है। अभी ये मजलिस खुद भी तामीरी मराहिल से गुजर रही है। रुकन शूरा इसके हमारे सैयद साहब हैं, सैयद लुक़मान बापू हैं, और पाकिस्तान सतह पर भी फ़िलहाल इन्हीं की जिम्मेदारी है। और 12 रुकनी मजलिस बनेगी, यानी कि पाकिस्तान को हमने तंजीमी लिहाज से 12 काबीनात में तकसीम किया हुआ है। बाउल मदीना अत्तारी काबीनात है, बलोचिस्तान बरकाती काबीनात है, और बाबुल इस्लाम को हमने अमजदी काबीनात का नाम दिया है। ज़िला लौदरा, ज़िला बहावलपुर, ज़िला रहीम यार खान को सैरानी काबीनात का नाम दिया है, और मुल्तान और इसके अतराफ़ के जो अज़ला हैं इसको हमने सोहरवर्दी काबीनात का नाम दिया है। इससे आगे आ जाएं तो सरदाराबाद और अतराफ़ के अज़ला जो हैं इसको चिश्ती काबीनात का नाम दिया है। मरकज़ुल औलिया, शेखुपुरा और कुसूर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हजवेरी काबीनात हैं। इससे गुलजार तैयबा, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो हैं ये गज़ाली काबीनात हैं। गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, हाफजाबाद वगैरह ये सिद्दीकी काबीनात हैं।
راولپنڈی، اسلام آباد اور اطراف کے اضلاع یہ مہروی کابینات ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کشمیر محمدی کابینات اور خیبر پختونخوا جیلانی کابینات، یہ 12 حصے ہم نے تنظیمی طور پر بنائیں، 12 کابینات کی ترکیب ہے، اس میں 61 کابینات ہیں، شعبہ جات کی بھی یہی ترکیب ہے، مجلس تعمیرات کی بھی یہی ترکیب ہوگی، اور 12 رکنی مجلس اور اس پر ایک پاکستان سطح کا ذمہ دار، اور کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس انشاءاللہ ہر کابینہ میں ہمارے نگران کابینہ، امید ہے مدنی خبریں جو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل کی برکت سے وہ اس کو فالو کریں گے اور جلد تر ہمیں وہ ذمہ دار بنا کر دیں گے۔ جو بھی تعمیر ہوگی، کیونکہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی تعمیر مدارس ہیں، جامعات ہیں، مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ یا مساجد جو خدا المساجد کے تحت بنتی ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ہیں، وہ سب کی سب یعنی جتنی بھی تعمیرات دعوت اسلامی کی ہوں گی وہ اس مجلس کے تحت ہوں گی۔ ہر تعمیر پر 3 رکنی 3 تا 5 رکنی مجلس بنائی جائے گی، اور یہی مجلس پرچیزنگ کرے گی، یہی نقشہ نویس سے رابطہ کرے گی، یہی انجینئر سے، وہ اسٹیل ڈیزائنر اور وہ سب یہ معاملہ یہی کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ایسے اسلامی بھائی جو اس شعبے میں تجربہ کار ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے نگران کابینہ یا نگران کابینات یا اراکین شورا سے یا ڈائریکٹ ہمارے لقمان باپو سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی خدمات اس شعبے میں حاصل کی جا سکیں اور ہم بہتر انداز سے اس کو کام کر سکیں تاکہ سادہ اور عمدہ تعمیر کر سکیں، کیونکہ دعوت اسلامی نے کام بہت کرنے ہوتے ہیں اور عطیات اتنے نہیں ہیں، کام بہت ہے، تو کم عطیات میں بہترین تعمیرات ہم کر سکیں، زیادہ خرچ نہ ہو، کیونکہ مال وقف خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوت اسلامی والے ہر شعبے موجود ہیں، اس شعبے میں بھی موجود ہیں نگران کابینہ جو ہیں 61 نگران کابینہ، جو ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی کابینہ کے اندر انشاءاللہ ہم جلد ان کو ایک فارم میل کریں گے، اس شعبے سے متعلق جو ٹھیکیدار ہیں، کنٹریکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، اس شعبے سے متعلق جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان کے ہمیں قوائف دیں تاکہ ان سے ہم رابطہ کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مبین حاجی محمد امین اتاری مدظلہ العالی نے حب چوکی بلوچستان میں ہونے والے قافلہ اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے چلتے ہیں حب چوکی بلوچستان میں ہونے والے قافلہ اجتماع کی طرف۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ مجلس کے تحت ناظمین کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 12 ماہ میں مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں کے قرآن پاک سننے کے حوالے سے 4 مرتبہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان ہماری ایک تفتیش مجلس بنی ہوئی ہے وہ لیتی ہے، اور اس طریقہ تفتیش جو کہ ہمارے پاس جس طرح مفتشین امتحانات لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آج ناظمین الحمدللہ صبح سے ان کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے کہ امتحان کس طرح لیا جائے، بچوں کا سبق کس طرح سنا جائے، اور اس کے حوالے سے مکمل طور پر امتحان کا سلسلہ، اور پھر ساتھ ساتھ ایک ناظم کو کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا
تربیت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدرسۃ المدینہ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دینی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مرکز فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر باب الاسلام سندھ میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو میلاد حاجی برکت علی عطاری مدظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے مدنی مرکز فیضان مدینہ بیراج روڈ سکھر باب الاسلام سندھ میں ہونے والے سحری اجتماع کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جدھر دیکھوں مدینے کا رن ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا رن ہو، جدھر دیکھوں۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، نعمتیں بانٹتا جے سمت مجھے شان گیا۔ مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں اور اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے رشتہ دار احباب اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی ماحول کے قریب کریں، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے، مدنی قافلوں کی دعوت دیتے رہیں کہ دیکھیے جو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، مدنی کام کرتا رہتا ہے، الحمدللہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کے بہت بڑے فضائل برکتیں حاصل ہوں گی، ساتھ ہی یہ بھی ملے گا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے سے اپنی استقامت ہوتی رہے گی، ہمیں مدنی ماحول میں استقامت ملے گی۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تفسیر، ہاتھی والوں سے مراد ابرہا اور اس کا لشکر ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ
عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ سکر میں سحری اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت ملی اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں رکن شورا کا بیان، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد صلاۃ التوبہ کے بعد تہجد کی نماز، تہجد کے بعد سحری اور چاشت پڑھیے اور جو اشراق نماز پڑھیے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو منصور حاجی عفو رضا عطاری مدظلہ العالی نے خلیج سے بذریعہ انٹرنیٹ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود مجلس وکلاء کے ذمہ دار اسلام بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس مدنی مشورے کو دیکھتے ہیں۔ جو چھٹیوں میں وکلاء ہیں، ججز ہیں، یہ بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہیں گے تو بیرون ملک کی مجلس الحمدللہ ان کو مرحبا کہتی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ دوسرے ملکوں کے 30 دن کے انشاءاللہ قافلے، جو مدنی قافلے ہیں، یہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو جو وکلاء، ججز وغیرہ یہ جن سے متعلقہ اسلامی بھائی ہیں، یہ اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہیں تو ہمارے وکلاء مجلس سے رابطہ کریں، اپنے نگران کابینہ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے وکلاء مجلس کے، ججز کے اور دفتری عملے کے انشاءاللہ بیرون ملک بھی مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ساؤتھ افریقہ میں حضرت مولانا اسماعیل ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ دعوت اسلامی جو صرف اس ملک میں نمایاں نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مشن لے کے جو چلی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ سنتوں کا اجاگر کرنا، سنتوں کے طرف عوام کو لانا، یہ ایک بہت بہترین عمل کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ جا کے نسل در نسل پیوست ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو ہے نا صحیح معنوں میں ہم اس کے نتائج تک بھی پہنچ سکیں گے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ جو تدریسی کام شروع ہو چکا ہے، تقریباً بہت سارے شہر اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ مرکز قائم ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ جو دور ہے ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ جو مدنی چینل ہے، الحمدللہ یہ گھر گھر پہنچ کے جو ہے اس طرح کی ایک دعوت کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بھرپور ہے، اور اس سے کافی ہر اعتبارات سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ دعوت اسلامی کا جو چینل شروع ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تعاون بھی ضروری ہے، اور یہ میرے خیال سے اگر یہ مزید اس کی وسعت اور پھیلاؤ کی جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اور مزید اس کے طرف جو ہے نا اسلام کے طرف آنے کا ایک رجحان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم جو ہے اس چیز کی شکر گزار ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو سربراہ ہیں حضور والا شان حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری جو ہیں، انہوں نے کافی کوششوں کے بعد جو ہے نا ایک نتیجہ جو ہے نا دنیا بھر میں سامنے آ رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس کام کو مزید ترقی اور مزید کوششوں سے جو ہے نا ہمکنار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہو انشاءاللہ سنیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک درد لے کے نکلے ہیں، اپنے دل میں جو درد تھا اور خود اس پہ عمل کر کے عمل کروا کے جو ہے نا یہ کامیابی کی طرف یہ دعوت اسلامی گامزن ہے۔ الحمدللہ جو نوجوان آج نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سنتوں کو اپنایا ہے، اور یہی کام ہے کہ سنتوں کو اپنا کے اسی دنیا میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور یہ کامیابی
आखिरत के लिए भी होगी। मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान पाक मदनी काबीना के साउथ कोरिया इंचन एयरपोर्ट पहुंचने पर जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने इनसे मुलाकात की। इस दौरान निगरान पाक मदनी काबीना ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। इस वक्त हम इंचन एयरपोर्ट साउथ कोरिया हाजिर हैं। दावत इस्लामी के मदनी काफिले पूरी दुनिया में इस वक्त सुन्नतों की धूमें मचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त यहाँ साउथ कोरिया में हाजिरी है। पाकिस्तान से मुबल्लिगीन यहाँ पर भी सफ़र फरमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं। दावत इस्लामी ने पूरी दुनिया में सुन्नतों की धूमें मचाई हैं और मदनी चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी दुनिया में बहारें लुटा रहा है। दावत इस्लामी के अजीम मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है के तहत आप भी अपने आप को पेश करें, मदनी काफिलों में सफ़र फरमाएं, सुन्नतें सीखें और सुन्नतों को आम करें। दावत इस्लामी का ये मदनी पैगाम 175 से ज़ायद ममालिक में पहुँच चुका है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी का सफ़र जारी है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्लामी भाइयों, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और इस मदनी मकसद के तहत अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी इनामात पर अमल कीजिए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए। तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का जलवा, जुल्मत में मलाइक लेकर उन्हें मेराज का दूल्हा बनाते हैं। अक़सा में सुवारी जब पहुंची जिब्रील ने बढ़ के कहीं तक भी, अक़सा में सुवारी जब पहुंची जिब्रील ने बढ़ के कहीं तक भी, जिब्रील ने बढ़ के कहीं तक भी। नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जगह फरमाते हैं, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जगह फरमाते हैं। मेराज के दूल्हा मेरे नबी, मेराज के दूल्हा प्यारे नबी। बाबुल मदीना कराची के इलाके मियाँ वाली कॉलोनी की हैदरी मस्जिद में ट्रांसपोर्टर्स इस्लामी भाइयों के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान पाक अत्तारी काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इस मदनी हल्के को मुलाहजा करते हैं। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे जो बड़ी बात वो ये कि ट्रांसपोर्ट में जितनी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बुरी, तो इंशाअल्लाह आइंदा वो चीज़ें नहीं होंगी। और जितनी भी गाड़ियों में टेप रिकॉर्डिंग होती है या फिर बाकी वीडियोस होती हैं, इंशाल्लाह उनकी बजाय अब्दुल्ला साहब की इंशाल्लाह सीडीज़ चलेंगी। इंशाल्लाह इसके सिलसिले में जो भी इस्लामी तालीमात हैं हम अपने ड्राइवरों को बताएंगे और इंशाल्लाह इस पर पूरा अमल करेंगे और फिल्मी गाने बाजों से बचाएंगे और इंशाल्लाह उनको मजहबी तालीम देंगे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़िंदगी भी संवारेंगे और दूसरों को भी इसकी नेकी की दावत देंगे और पाबंदी के साथ फैज़ान मदीना में जाएंगे। इंशाअल्लाह काफ़िलों में भी सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह पाबंदी करूँगा नमाज की। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जिन गाड़ियों में टेप रिकॉर्ड होगा या VCD लगा होगा तो उनसे हमारी इल्तिजा होगी हज़रत साहब की मदनी चैनल की कैसेटें लगाएं और दूसरों को भी इसकी तरकीब दिलाएं। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।